الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مصطفیٰ کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان بہنوں کو پیار، محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18واں روزہ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دورہ حدیث میں اب جو ہمارا سلسلہ شروع ہوگا وہ ہے آداب زندگی، اور آداب زندگی میں ہم مختلف عنوانات پر بات کریں گے۔ تو آج کے دورہ حدیث میں جو آداب زندگی میں ہمارا عنوان ہے وہ ہے سلام، یعنی کہ مصافحہ کرنا، سلام کرنا۔ ایمان والیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دو، یا کم از کم جواب میں وہی الفاظ کہہ دو جو پہلے شخص نے کہے تھے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا یعنی کہ ہر عمل کا حساب لینے والا ہے۔ ایمان والیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حدیث کے راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ 6 حقوق ہیں۔ پہلا، جب ملاقات ہو تو سلام کرے۔ دوسرا، جب دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ تیسرا، جب اسے چیخ آئے الحمدللہ کہے، اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ چوتھا، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ پانچواں، جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ جائے۔ چھٹا، اور وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ سلام، کہ جب وہ ملاقات ہو تو سلام کرے۔ دوسری بات کیا تھی؟ جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ تیسری بات، چیخ آئے تو الحمدللہ کہے۔ اب جس کو چیخ آئے وہ کیا کہے؟ الحمدللہ۔ اور جو پاس بیٹھا ہو وہ کیا کہے؟ یرحمک اللہ۔ یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہے، ادب ہے۔ یعنی آپ کو چیخ آئی یا آپ کے پاس کسی کو چیخ آئے، اس نے جس کو چیخ آئے اس نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ اور جو پاس ہوگی وہ کہے گی یرحمک اللہ۔ ایمان والیوں، دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول حق و اجابت الدعوت و تشمیت العاطس۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایک مسلمان پر، معذرت کے ساتھ تھوڑی سی حدیث کو ہم دوبارہ کر لیتے ہیں، کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 5 حق ہیں۔ پہلا، سلام کا جواب دینا۔ دوسرا،
بیمار کی عیادت کرنا، تیسرا جنازے کے ساتھ جانا، چوتھا دعوت قبول کرنا، اور پانچواں چینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ اب یہ جو آداب سکھائے جا رہے ہیں، ان آداب کا ہماری پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ ایمان والیوں، زندگی تو یوں بھی گزر جاتی ہے، حیوانوں کی طرح بھی، ڈنگروں کی طرح بھی، لیکن اگر ہم اس کو سنوار کر کریں گے، اور سب سے بڑی بات اسلام اپنا سیکھ کر جب ہم اپنی زندگی کو ڈیکوریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں یا سنوارنے کی بات کرتے ہیں، تو یقیناً اس میں ایک چام، اس میں ایک رنگینی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی ایسے بھی گزر جاتی ہے۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا کہ چین کی بات، اب دوسری حدیث بھی جو میں نے سنائی اس میں بھی چین کی بات ہوئی ہے، تو چین جو آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ رحمان کی طرف سے ہے۔ اور جمائی ہم اکثر خواتین دیکھتی ہیں کہ جمائی جو ہے یہ ہے شیطان کی طرف سے، جیسے یہ منہ کو کھولنا، یہ بعض کا باڈی کو اس طریقے سے وہ اس اینگل میں لے جانا کہ جو دیکھنے میں بھی ناگوار اور جو پاس بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے بھی مناسب انداز نہیں ہوتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ جب جمائی آ رہی ہوتی ہے تو یوں ہم اتنا زیادہ منہ کھول دیتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا بھی ادب نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس ہے کوئی اور اس کو کیسا لگے گا۔ تو چینک جو آتی ہے اس کو روکنا نہیں ہے، چینک کو چینکیں تاکہ یہ ہمارے بہت سے جو دماغی سلسلے ہیں ان کو ریلیکس کرتی ہے، پرسکون کرتی ہے، اور اس کو روکنا بعض اوقات موت کے واقع ہونے کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ تو چینک جو ہے یہ رحمان کی طرف سے ہے، اور یہ جو جمائی اور جو منہ، جتنا ہم منہ کھولتے ہیں نا اتنا ہی وہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ کو جمائی آئے تو فوری سے آپ آگے منہ کے ہاتھ رکھ کر کوشش کریں کہ اس کو بند کر دیں، یہ باہر نہ اس طریقے سے نکلے۔ اور اگر عزائی صورت میں ہمارے کچھ ایسے اینکلز ہوں تو ان کے اوپر بھی ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے کہ ہم جب کسی مجلس میں، کسی اجتماع میں یا کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں تو ہمیں بالکل ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جمائی کی صورت میں کہ ایک ہمارا ہاتھ یوں جا رہا ہے، ایک ہمارا بازو یوں جا رہا ہے، تو ایسے باڈی ہماری حرکات میں آ رہی ہے، اور پھر منہ کا اس طرح بڑا سا منہ کھول لینا اور ساتھ میں آپ کی آوازیں نکالنا، یہ انتہائی غیر مناسب جو ہے وہ ایک انداز ہے، تہذیب نہیں ہے، یہ تمیز نہیں ہے۔ تو آداب زندگی میں جو آج ہم سلام کے ساتھ ساتھ یہ کچھ چیزیں جو آپ کو میں نے بتائیں ان کو بھی آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ایمان والیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، یعنی تمہاری زندگیاں تمہاری ایمان والی زندگیاں نہ ہو جائیں، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ اور وہ عمل یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ کس کو؟ سلام، یعنی مصافحہ کرنا۔ اسلام اور سلام میں فرق ہے۔ ہاں ایمان والیوں، کیا کہا کہ تم آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، کیونکہ یہ چھوٹا سا اللہ کی ایسی بڑی نعمت ہے، یہ چھوٹی سی چیز ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے دشمنیاں، اس سے ناراضگیاں، اس سے قدورتیں، اس سے رنجشیں، اس میں جو آپس میں نفرتیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور آگے سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ کون؟ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ اچھا، ہم ویسے تو اپنی نیکیوں کے چھوٹے چھوٹے پہاڑ بنانے کی کوشش میں لگے ہی رہتے ہیں، تو آئیں آج ذرا سلام کے ذریعے ہم چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں نہیں بلکہ بڑا پہاڑ، نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ بنانا شروع کریں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے
یہی وہ چیز ہے جس سے ناراضگیاں، جس سے نفرتیں، جس سے ہر قسم کی رنجشیں دور ہو جاتی ہیں۔ ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹ میں، چاہے وہ ہمارا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارا اسلامک انسٹیٹیوٹ ہو یا ہمارا دور حاضر کے اصلی تقاضوں کے مطابق، ایک تمیز یہ رکھی ہوئی ہے، ادب یہ رکھا ہوا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس آئیں تو وہ آپس میں مصافحہ کیا کریں، جب اسٹاف آئے تو وہ آپس میں مصافحہ کیا کریں۔ ٹپیکلی گفتگو سے بہتر ہے کہ مصافحہ کر کے اپنے آپ کو ایک اچھے طریقے سے دوسرے کے لیے پیش کرنا کہ میری آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، میں آپ سے ٹھیک ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اس مکی مدنی ماحول میں ایسا بالکل بھی ہے ہی نہیں ہے کہ ناراضگی والا تو چکر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہی رکھے۔ تو ایمان والیوں، صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ لوگ بھی سلام کو اگر بلند کریں گے تو حدیث کے مطابق کیا ہے، آپ اپنے آپ کو بلند کریں گے۔ اگر سلام کو پھیلاؤ گے تو آپ بلند ہو جاؤ گے۔ ایمان والیوں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، لہٰذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ، کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گزرتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے اور وہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو اس کو سلام یا سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کو اس قوم پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، ایک درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ جواب نہیں دیتے تو فرشتے جو انسانوں سے بہتر ہیں اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ایک درجہ بلند جس نے سلام کیا، یاد دلایا، سلام پھیلایا۔ تو ایمان والیوں، جو سلام ہے اس کی احادیث سن کے اپنی ایسی تربیت کرتے جائیں کہ آداب زندگی میں سے جو ہمارا سلام والا پہلو ہے یہ نکھر کر سامنے آ جائے اور خلوص کے ساتھ سامنے آئے، اچھی نیت کے ساتھ سامنے آئے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی عمل ہے دین اسلام میں، اس عمل کا جو دار و مدار ہے وہ کس پر ہے؟ اس کی نیت پر ہے۔ نیت اچھی تو منزل آسان ہو جاتی ہے، اور اگر نیت آپ کی خراب ہوئی، فطور ہوا، تو کوئی منزل بھی آسان نہیں ہوتی ہے۔ ایمان والیوں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے، نہ کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر۔ یہ علامات قیامت ہے کہ اپنا ہوگا تو سلام ہوگا۔ حالانکہ ہمارے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اس نے سلام کے بارے میں یہ تاکید فرمائی ہے کہ کوئی بھی تمہیں مسلمان ملے اس کو سلام کرو۔ اگر آپ بازار میں ہیں، مسلمان بہنیں آپ کے پاس سے گزر رہی ہیں تو آپ اتنی ہی آواز میں جتنی ان کو پہنچے آپ ان کو سلام کیجیے۔ آپ گلی میں، آپ محلے میں گزر رہی ہیں، آپ زمینوں پہ ہیں، ساتھ میں اور آپ کی بہنیں ہیں، مسلمان بہنیں ہیں، تو آپ ان کو سلام کیجیے۔ اس میں بہت سی برکتیں ہیں۔ ہاں، جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو جیسے کہ مرد حضرات کے حوالے سے، تو آپ انہیں سلام مت کیجیے جہاں پر فتنے کا ہو۔ آپ کے کوئی بزرگ رستے میں ہے، بزرگوں کو کیجیے۔ تو عام صورتحال میں فتنے سے بچنے کے لیے آپ نامحرموں کو سلام نہ کیجیے، لیکن خواتین کے حلقے میں جہاں پر آپ کو عورتیں ملیں ان کو سلام کیجیے۔ تو ایمان والیوں، اور جو نہیں کرتے، یعنی کہ جو سلام تب کرتے ہیں جب کوئی ان کا رشتہ دار ان کے سامنے آئے، تو یہ ایمان والیوں قیامت کی نشانی ہے کہ انسان اپنی پہچان کی وجہ سے کرے گا، نہ کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، نہ کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ میری پہچان کا ہوگا تو میں سلام کروں گی۔ ہاں نہیں، اسلام کی یہ خوبصورتی ہے، کوئی بھی آپ کو مسلمان ملے تو آپ اس کو سلام کریں، کوئی مسلمان بہن ملے تو اس کو کیا کریں؟ سلام کریں۔ ایمان والیوں، حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے السلام علیکم کہا۔ یہ جتنے جتنے میں لفظ بولتی جاؤں گی ان کو اپنے ذہن میں بٹھاتے جائیے گا۔ ان صاحب نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا
پھر وہ مجلس میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 یعنی کہ تجھے 10 نیکیوں کا ثواب ملا۔ تھوڑی دیر میں ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے بھی آ کر سلام کیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھی سلام کا جواب دیا۔ وہ شخص بھی بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے 10 جمع 10 یعنی کہ 20 نیکیوں کا ثواب ملا۔ تھوڑی دیر میں ایک تیسرے صاحب آئے اور انہوں نے بھی آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا۔ وہ شخص بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے 10 جمع 10 جمع 10 یعنی کہ 30 نیکیوں کا ثواب مل گیا۔ اب وہی پچھلی بات میں لے کے آ رہے ہیں کہ اب ہم نے سلام کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے پہاڑ نہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں نہیں بلکہ بڑے پہاڑ بنانے ہیں۔ پھر آج سے ہم نے سلام اس طرح کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک؟ اور جواب دینے والے کا بھی دیکھیے کتنا خوبصورت انداز میں جواب دیتا ہے، کس طرح کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجنت المقامہ ودوزہ الحرام۔ یعنی کہ سلام دینے کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ کتنا خوبصورت پیغام ہے یہ۔ اور جواب دینے والا کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو، اور رحمت اللہ اور رحمتیں اور برکتیں، وجنت المقام ہو، اور جنت آپ کا مقام ہو، ودوزخ الحرام ہو، اور دوزخ آپ پر حرام ہو۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کی خوبی ہے نا، خوبصورتی ہے نا، کہ ابھی آپ صرف ملاقات کر رہے ہیں، ابھی آپ نے صرف ایک دوسرے کو دیکھا ہے، ابھی آپ نے حال، آپ نے جو تحفہ تحائف وہ آپ نے ظاہر نہیں کیا، ابھی جسٹ ملاقات ہو رہی ہے، جسٹ آپ نے دیکھا ہے، اور دیکھتے ہی آپ اتنی زیادہ اس کے اوپر دعائیں دینا اور دعائیں لینا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ خوبصورتی کس کی ہے؟ صرف اسلام کی ہے۔ ہمارے اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ جس نے اتنا پیارا ہمیں سلام کا تحفہ پیش کیا۔ اور پھر اسی میں ایک اور آپ کی تربیت کرنا چاہوں گی کہ ہماری اکثر خواتین فون کو اٹھانے میں ہیلو ہیلو بولتی ہیں، ہیلو ہیلو نہیں۔ آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہمارے طرز بھی مسلمانوں والے ہونے چاہیے نا۔ جب بھی فون کریں یا فون آئے تو پہلے ان کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر یہ نہیں تو حدیث کے لفظوں کے مطابق کتنا ہی کہہ دیجئے السلام علیکم، تو پہلے ہم نے کیا کہنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ یہ ہیلو ہائے ہم نے نہیں بولنا ہے، سمجھ آیا؟ ہم نے کیا بولنا ہے؟ السلام علیکم۔ اچھا، اس بات میں یا اس طرز میں نے عام بندوں کو تو پایا ہی ہے کہ انہوں نے دیکھا، سادے لوگوں نے دیکھا، انہوں نے بھی ہیلو ہیلو یہ شروع کر دیا۔ اب یہاں پر ہمارے کچھ پڑھے لکھے طبقے بھی اسی ہی وبا میں مبتلا ہیں، وہ بھی ایسے کرتے ہیں ہیلو السلام، ہیلو جی کیا؟ تو ایمان والیوں، سب سے پہلے کیا ہم نے کرنا ہے؟ جب فون آئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا کر لیجیے یا مختصر کر لیجیے، دونوں حدیث کے مطابق ٹھیک ہے۔ بہرحال ہم نے سلام کی سنت کو عام کرنا ہے، ہم نے ہیلو ہیلو نہیں کرنا، ہم نے کون سی سنت کو عام کرنا ہے؟ سلام۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کلام سے پہلے سلام، کیا؟ کلام سے پہلے سلام۔ تو سلام چونکہ آج ہم نے کرنا ہے، سلام کے تحفوں کو عام کرنا ہے، سلام کو خوب پھیلانا ہے، تو پہلے خود عمل کرنا ہے، پھر دوسروں کو بتانا ہے۔ ایمان والیوں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اس میں سلام کرنے میں پہل کرے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب وہ بندہ ہے،
اللہ ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے، سلام نہ کرے، اپنے دلوں میں نفرتوں کی، کدورتوں کی، رنجشوں کی گرہ لگائے رکھے، تو یہ تو تکبر میں آ گیا نا۔ تو جو انسان عاجز ہوگا، جو انسان انکساری سے زندگی گزار رہا ہوگا، اور پھر اللہ کی رضا کی خاطر سلام میں پہل کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو پسند فرمائے گا۔ ایمان والیوں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ اس سے یعنی آپ اس شخص کو یہ نہیں کہہ سکتے، ہم اکثر بدگمانیوں میں تو ہم بڑے ہی آگے جاتے ہیں نا، ہاں سلام کیا اس نے، پتہ نہیں کڑی نیت نل کی دس، یہ آپ کو کیا پتا؟ ہماری ہاں اکثر ایسی گفتگو کی جاتی ہے، ہاں کیا تھا سلام اس کو دکھانے کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے، بھئی آپ کو کیا پتا؟ آپ کیسے نیتوں کو جانتے؟ نیتوں کو جاننے کا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار ہی نہیں دیا۔ عمل سے دھوکے ہیں تو نیتیں تو پھر انسان کے دماغ کی اور دل کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایمان والیوں، جب وہ آپ کو کوئی سلام کرے تو یاد رکھو اس کے اندر تکبر نہیں ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہے، اس نے اللہ کی رضا کی خاطر آپ سے آگے ہاتھ بڑھایا، مصافحہ کیا، گلے ملے، زبان سے بولا۔ بہترین ویسے ہوتا ہے مصافحہ کرنا کہ جس سے رنج سے دور ہو جائیں۔ تو ایمان والیوں، جو سلام میں پہل کرے گا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وہ کس سے بری ہوگا؟ تکبر سے بری ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، میرے پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ کس کا سبب ہوگا؟ برکت کا سبب ہوگا۔ یہاں پر بھی ہمارے ہاں اکثر لوگ اپنی ایک جو طبیعتاً کچھ لوگوں کی یہ چیز ہوتی ہے، جی ہم جب گھر میں آئے تو بڑے روب سے آئے اور ہمیں پتہ ہو کہ کون کیا کر رہا ہے، اچانک سے آئے۔ تو ایمان والیوں، حدیث ذرا سنتے جانا، آگے جو میں آپ کو دورہ حدیث کروا رہی ہوں کہ سلام نہ کرنے کے کیا نقصانات اللہ کے نبی نے بتائے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس گھر والوں کو سلام کرو، اور جب گھر سے جانے لگو تو گھر والوں سے سلام کے ساتھ رخصت ہو۔ کس کے ساتھ؟ یعنی جب کسی کے گھر میں آؤ تو سلام کرو، جانے لگو تو مصافحہ کر کے جاؤ، سلام کر کے جاؤ۔ ہاں آگے سنیے، حضرت ابو ہریرہ کیا روایت کر فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑے آدمی زیادہ آدمی کو سلام کرے، تھوڑے آدمی زیادہ آدمی کو سلام کرے۔ ایمان والیوں، سلام کی جو اہمیت ہے اس قدر اہم ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے، بے شک اس کے سامنے کوئی بھی ابھی نہیں ہے، ابھی اس نے اپنے گھر کی دہلیز کو پار کر رہا ہے، اسے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے، تاکہ گھر میں موجود جو فرشتے ہیں، بے شک وہ ابھی آگے گھر والے آگے کے حصے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن گھر میں موجود جو فرشتے ہیں وہ اس سلام کا جواب دے، اور یہ بہت زیادہ برکت کا بھی سبب ہے۔ ایمان والیوں، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
یہ خوبصورتی کس کی ہے؟ ہمارے 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 سلام کی۔ ایمان والیوں، پھر آج کے بعد ہم نے سلام کے تحفے کو عام کرنا ہے ایمان والیوں، اور پھر بالخصوص مردوں کے لیے جو بات شریعت مطہرہ نے تربیت فرمائی وہ یہ کہ گھروں میں سلام کر کے جایا کرو۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں تو اپنے گھر میں بیٹا بھی ہوں اپنی ماں کا، تو کیا میں بار بار سلام کروں؟ تو آپ نے فرمایا جی بار بار، ایک حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، جی سلام کرے جب بھی جائے۔ کہا میں تو گھر کے جو اشیاء ہیں وہ بھی لے کر آتا ہوں، تو بار بار آنا جانا ہے تو پھر بھی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں پھر بھی تم بار بار سلام کیا کرو۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنی ماں یا گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کو نیم برہنہ، یعنی ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ خواتین گھر میں پرسکون ہو رہی ہوتی ہے، کبھی انہوں نے اپنے بازوؤں کو اوپر کیا ہوتا ہے، کبھی ان کا دوپٹہ تھوڑا سا سرکا ہوتا ہے یا دوپٹہ انہوں نے تھوڑا سا کھلا کیا ہوتا ہے، ڈھیلا کیا ہوتا ہے، جس سے گلا یا جسم کے دوسرے اعضاء جو ہیں وہ عیاں ہوتے ہو، تو کیا تم پسند کرو گے؟ تو یقیناً کہا نہیں۔ تو کہا پھر کیا کیا کرو؟ سلام کیا کرو۔ یہ تربیت ہم ماؤں کو اپنے بیٹوں کی بھی کرنی چاہیے، اپنے گھر کے جتنے ہمارے ہیں ان کو یہ جا کر آج کا سلام کی جو برکتیں ہیں وہ ضرور بتائیے گا، تاکہ جب ہمارے بیٹے ہمارے بھائی گھروں میں داخل ہوں تو گیٹ سے دروازے سے ہی وہ سلام کو کریں، اور آگے جو خواتین بیٹھی ہوئی انہیں پتہ چلے کہ ہمارے یہ محرم ہمارے گھر میں آ گئے ہیں، تو ہمارا جو کہ لباس یا کوئی ڈھیلا ہے تو ہم نے اس کو درست کر لینا ہے۔ ایمان والیوں، اس سلام کے ساتھ میں نے مسافے کی بات کی کہ مسافہ ضرور کریں۔ اب اس کا ویسے تو برکت ہے جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں اور یوں ساتھ مسافہ کر لیتے ہیں، یعنی ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے ہیں، جو کہ حدیث کے مطابق ہے، تو اس سے بڑی برکتیں ہیں۔ ایک تو جو جس سے آپ کر رہے ہیں، جب مسافہ کر رہے ہیں، آپ دو آپس میں بہنیں ناراض ہیں تو جب مسافہ کرتے ہیں تو بعض اوقات مسافے کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ ایک بہن دوسری بہن کو گلے بھی لگا لیتی ہے، اور گلے لگانے کا بھی طریقہ سیدھی جانب سے شروع کیا، پھر الٹی جانب سے، پھر سیدھی جانب پر ختم کیا، اور جب مسافہ کرتی ہیں تو اس کی بھی بہت سی برکتیں ہو جاتی ہیں۔ ایمان والیوں، میں اس کی کچھ چیزیں نا جدید سائنس کی روح سے بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میڈیکلی اس سلام کا یا مسافہ کرنے کا ہماری صحت پر، ہمارے جسم پر، ہمارے اعضاء پر، ہمارے بدن پر، ہمارے دل پر، ہمارے دماغ پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اور جو ہمارے خیالات ہیں ان پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ایمان والیوں، پروفیسر مارک جوزف جو کہ ایک روسی سائنسدان ہے، اپنی کتاب ہیومینٹی سائنٹیفک میں لکھتا ہے کہ اگر دو اشخاص اچھی نیت کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، یہ لفظ ذرا یاد رکھیں، اچھی نیت اچھی سوچ، بولیے، اچھی نیت اچھی سوچ کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں سے جو غیر مرئی شعاعیں یعنی کہ انویزیبل ریز جو نکلتی ہیں، جو کہ مثبت یعنی کہ پازیٹیو ہوتی ہیں، اور ان کا براہ راست تعلق دل سے ہے، ان کا براہ راست تعلق دل سے ہوتا ہے۔ یہی لہریں دل کی پیچیدگیوں اور جسم میں پیدا ہونے والی منفی جو لہریں ہوتی ہیں ان کو مثبت میں بدل کر ہاتھوں اور جسم کو فعال اور متحرک رکھتی ہے، اور یہ مثبت لہریں دونوں کے لیے یکساں مفید یعنی کہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ ہاتھ ملانے دونوں کے لیے، جو ملاتا ہے اور جو آگے کرتا ہے، یعنی کہ ہاتھوں میں ہاتھ ہوتے ہیں تو یہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ ایمان والیوں، اس سے بازو کے عضلات، کلائی کے عضلات اور ناخنوں سے لے کر کندھے تک کی تمام رگوں کو بہتر سے بہتر کام سر انجام دینے میں مدد دیتی ہے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا تو دین اسلام الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کا تو ہر عمل ایسا ہے جو برکت والا ہے۔ اب سائنس بھی ریسرچ کر رہی ہے، جی مسلمان یہ آپس میں مسافہ ملتے ہیں، کیا مرد بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہیلو ہائے، یہی ان کا مزاج ہے نا، لیکن جب ہم ملتے ہیں تو ہم مسافہ کرتے ہیں، مسافہ بالخیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ہاتھ ملاتے ہیں، بعض اوقات ہم گلے بھی لگاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، جن کی برکتیں ہیں۔ تو اگر آپ اپنے گھروں سے
اور اپنے رشتوں سے اور اپنے خاندانوں سے لڑائیاں، جھگڑے، رنجشیں، یہ نفرتیں جن کا کوئی حاصل نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں ہے، یہ اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا پھر پھیلانا ہے؟ سلام پھیلانا ہے۔ ہمیں کیا پھیلانا ہے؟ سلام پھیلانا ہے۔ اور اس کی اتنی زیادہ آج میں نے احادیث کی روشنی میں اور آیت کی روشنی میں آپ کو بتایا، یقیناً سمجھنے والوں کے لیے یہ عبرت کی باتیں ہیں، یہ نصیحت کی باتیں ہیں، یہ سمجھنے والوں کے لیے ایک سبق ہے۔ اور جو لوگ سبق حاصل کرنے گھروں سے نکلتے ہیں، یقیناً وہ اپنی زندگیوں کو بھی بدلتے ہیں، یقیناً وہ اپنے خیالات کو بھی بدلتے ہیں، یقیناً وہ اپنے حالات کو بھی بدلتے ہیں۔ اور ایمان والیوں، پہل کر لیجئے سلام میں، اور اس کی برکتیں کیا ہے کہ جو پہل کرے گا اس میں تکبر، یعنی کہ جو اب نہیں پہل کرے گا اس میں تکبر ہے تو وہ نہیں نہ کرے گا، ٹھیک؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں تو ہر حساب کا میں لیتا ہوں نا، اگر تم سے کوئی زیادتی بھی کر رہا ہے تو میں تو دیکھ رہا ہوں، میں تو حساب لوں گا نا۔ تو بہرحال ہماری جو ذمہ داری ہے کہ اگر ہم خود کو پرسکون رکھنا چاہتی ہے تو ہمیں پھر آج سے سلام کو پھیلانا ہے، اور مصافحے کے ذریعے یا گلے لگا کر دوسروں کو اپنا بنانا ہے۔ صلہ رحمی کو ہم نے، جو رشتہ داروں کو توڑنے والے ہوتے ہیں، ہم نے توڑنے والا نہیں، ہم نے جوڑنے والا بننا ہے۔ اور اس میں ایک بہترین جو گلو ہے، جو گم ہے، وہ کیا ہے؟ سلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کے چھوٹی چھوٹی اسلام کے ذریعے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں نہیں بلکہ پہاڑ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، سلام کو خوب پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی آج کے دور حدیث کا بتائیے کہ ہم نے کیا عام کرنا ہے؟ سلام عام کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، بجا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیکم۔